تو اس لیے اتنی بڑی کابینہ رکھ کے چلیے آپ رکھ لیں 50 کی بجائے 60 کر لیں 100 کر لیں، ایک عام آدمی کو تو ریلیف دینا. اس حکومت کی اور گورننس کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ the test of the pudding lies in the taste. آپ ذرا 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، خود کو ایک خاتون خانہ کی جگہ کھڑا کریں، ایک نوجوان کی جگہ کھڑا کریں، ایک مزدور کی جگہ کھڑا کریں، ایک کسان کی جگہ کھڑا کریں. کیا 2 سالوں میں آپ اتنے دعوے کرتے تھے، آپ نے سنایا کہ جی ہم بجلی سستی کر دیں گے، گیس سستی کر دیں گے. اسد عمر صاحب کہتے تھے کہ ہم شوگر کے اوپر، گھی کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکس ختم کر دیں گے. کیا آپ نے جو بنیادی چیزیں سستی کی ہیں؟ آٹا ہمارے دور کے اندر جب ہماری حکومت پریس کانفرنس تھی، 6 منسٹروں نے پریس کانفرنس کی، اس میں حفیظ شیخ صاحب بھی تھے، وہ مشیر خزانہ ہیں. انہوں نے ایک بات بڑے کریڈٹ کے طور پہ کہی ہے کہ ہم نے 5,000 ارب روپے کے وہ قرضے واپس کیے ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں کے دور میں ہم نے بھی پچھلی حکومتوں، ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومتوں کے قرضے واپس کرتی ہے، اور ہم نے بھی ہم سے پچھلی حکومتوں کے قرضے واپس کیے. حکومت نے صرف 2 سال میں 5,000 ارب روپے کے قرضے واپس کیے. پاکستان کے جو بھی قرضے جب ڈیو ہوتے ہیں ہر حکومت کو وہ واپس کرنے ہوتے ہیں. ہم نے بھی ہزاروں ارب کے قرضے واپس کیے. اصل بات یہ بھی نہیں بتاتے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے جتنے 5 سالوں میں قرضے لیے تھے، جن کو یہ صبح شام ہمیں کہتے تھے قرضہ 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 قرضہ، 1.25 سالوں میں حامد میر صاحب انہوں نے اس سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے. ہم نے تو قرضے لے کر 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائی. اگست 2018 میں جو قرضے تھے، سرکاری قرضے تھے، وہ تھے 25 ٹریلین، اور اگست 2019 میں یہ 31 ٹریلین ہو گئے، اور اگست 2020 میں یہ 35.2 ٹریلین ہو گئے. تو دیکھیے نا 10,000 ارب سے کراس کر گئے 2.25 سالوں کے اندر. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں قرضوں کے تانے دیتے تھے، ہم نے تو قرضوں سے بجلی کا بحران حل کیا، ہم نے تو قرضوں سے موٹر ویز کا جال پھیلایا. ابھی میں ہو کر لیکن انہوں نے تجارتی خسارہ بھی کم کیا، یہ بھی دیکھیں نا. وہ تجارتی خسارہ قرضوں سے نہیں کم ہوتا. تجارتی خسارہ کام ہوتا ہے کہ اگر آپ ملک کی امپورٹ بند کر دیں گے، آپ اپنی گاڑی کو سوئچ آف کر کے کھڑا کر دیں گے، آپ کہیں جی میں نے پیٹرول کا بجٹ بچا دیا ہے. پیٹرول کے تجارتی خسارہ کم ہونا معیشت کے لیے اچھی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. یہ اگست 2018 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے نا، یہ تھا 37.58 ارب ڈالر، اور اب اگست 2020 میں یہ 23.18 ارب ڈالر. یہ بہت ضروری سوال آپ نے اٹھایا. لیٹ می میک اٹ کلیئر. دیکھیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس صورت میں دو صورتوں میں بڑھتا ہے. ایک ہے کہ آپ نے کنزمپشن بہت بڑھا دی ہے، آپ امپورٹڈ چیزیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ملک کے اندر سامان تعیش منگا رہے ہیں، وہ خطرناک ہے. ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تب بڑھتا ہے کہ اگر آپ نے ملک میں بہت زیادہ پروجیکٹ انویسٹمنٹ کی ہے. دیکھیے ہم نے 11,000 میگا واٹ 4 سالوں میں لگایا، جبکہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ لگا تھا. جب آپ اتنی ایکسٹرا آرڈنری انویسٹمنٹ کریں گے، اس کی پلانٹ مشینری آئے گی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھلے گا. لیکن جب وہ پروجیکٹ مکمل ہوں گے وہ ٹنگ دوبارہ بند ہو جائے گا. انہوں نے اس 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو یہ سمجھا کہ شاید یہ پرماننٹ کنزمپشن سے آ گیا ہے. انہوں نے ایمرجنسی بریکس لگا دی، انہوں نے 40% ڈیویلیویشن کی، ادھر انٹرسٹ ریٹ جو ہے پالیسی ریٹ 13.25% پہ لے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اکانومی کو کرپل کر دیا، اکانومی کو ایمرجنسی بریک لگا کے کھڑا کر دیا. ہماری گروتھ ریٹ کریش کر گئی، ہمارے چلتے کاروبار بند ہو گئے، اور مہنگائی کی ایک ایسی لہر ملک کے اندر برپا ہوئی کہ اب تک یہ اس کو نہیں سنبھال سکے ہیں. اچھا جی فواد صاحب، اس کا کیا جواب دیں گے جو یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں؟ اچھا نہیں، پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا اور 2008 تک جب حکومت آئی پیپلز پارٹی کی، پاکستان کا جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ تھا 6 ٹریلین روپیہ. اب 2008 سے 2010 تک جو پاکستان کا قرضہ ہے وہ پہنچ گیا تقریباً 25-26 ٹریلین کے اوپر. تو پہلا جو 6 ٹریلین لیا آپ نے دیکھیں آپ نے اس میں کیا کیا. آپ نے اسلام آباد کا شہر بنا لیا، آپ نے پاکستان کی فوج کو کھڑا کر دیا، آپ نے ایٹمی طاقت بن گئے، آپ نے موٹر وے بھی آپ نے اسی میں بنائی. اس کے بعد آپ نے گوادر کا شہر جو ہے وہ خریدا، اس کو پورا بنا دیا. اور کیا کیا پاکستان میں آپ نے بحری بیڑا تیار کر لیا، کیا کیا آپ نے نہیں کیا. یہ پہلے 6 ٹریلین میں کیا. اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس 6 ٹریلین کو اٹھا کر کے جب 25 کے اوپر بنایا تو ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا. یہ کہتے ہیں ہم نے بجلی بنا دی، چلیں بجلی بنا دی. کیا یہ کافی ہے ایکسپلینیشن؟ آنسر از نو.
دوسری بات یہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ قرضہ 25 سے چلا گیا ہے 31 کے اوپر، 35 تو جب ڈالر جو تھا جی 25 سے 35 کے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ 35% ڈالر ڈپریسیشن ہوئی ہے۔ اگر آپ 100 روپیہ جب قرضے کے اوپر قرضہ تھا اور اب آپ اس کو جو ہے وہ 170 کے اوپر جب آپ جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ڈپریسیشن ہوگی۔ ان ریئل ٹرمز وہ قرضہ نہیں بڑھا ہے، وہ صرف جو ہے وہ ڈپریسیشن کا قرضہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ پہلی بار جو پاکستان کا اگر آپ دیکھیں تو 2 سالوں میں پہلی بار جو ریئل ڈیفیسٹ ہے پاکستان کا، اس میں ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ پہلی بار ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $20 بلین سے وہ $3 بلین کے اوپر آ گیا ہے۔ کووڈ کے بعد جہاں پوری دنیا کی ایکسپورٹس گری ہیں، پاکستان از پروبیبلی among those very few countries جہاں پہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ 6% کے اوپر گئی ہیں، 6% سے اوپر گئی ہیں۔ لہٰذا یہ جو اوور آل اکانومی کا ایک جو سب سے بڑا اس حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کا جو بنیادی ویژن رہا اور جو بڑا کامیاب ہے